ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں. آپ جو آج دوبارہ سے جو لاپتہ افراد کے مسئلے پر جو سماعت ہوئی تھی, بڑی سماعت تھی آج. وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ, وزیر قانون عادل نذیر تارڑ, وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور دیگر جو کابینہ کے اراکین تھے, اٹارنی جنرل اشتر اوصاف تھے, ان لوگوں نے شرکت کی کورٹ روم نمبر 1 میں. معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنی عدالت میں ان کو سنا, اور جو ان کا ایک مخصوص انداز ہے, بڑے بڑے انہوں نے ریمارکس بھی دیے ہمیشہ کی طرح. اور ہم آپ کو ویسے بیک گراؤنڈ میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ اب جب کہ وی آئی پیز جا چکے ہیں تو یہ تمام پولیس بھی جا چکی ہے. یہ یہاں سے جو وہ پوری انہوں نے ایک بند کر دیا ہوتا رستہ, یہ وہ جسے کہتے ہیں ٹینٹ لگا کے, وہ بھی اب کھل چکا ہے. ظاہری بات ہے جو عدالت کے معزز وی آئی پیز ہیں, جس طرح کے معزز ججز خود وی آئی پی ہیں, اور اسی طرح کے دیگر عدالتی عملہ بھی, تو وہ سب اب ختم ہو چکا ہے. تو اب یہ عام سائلین کے لیے اب رستے کھل گئے ہیں. تو سب سے پہلے ایمان, آپ آج بتائیں گی کہ آج کی جو سماعت تھی اس میں کیا ہوا آج؟ کیا آپ کو جو اہم ریمارکس تھے یا اہم آپ کو جو لگا کہ جو عدالت کا جہاں سے آپ کو مائنڈ ریفلیکٹ ہوتا ہو کہ یہ معاملہ کس طرف بڑھے گا, آج کیا ہوا آج کی سماعت میں؟ دیکھیں, آج وزیر اعظم صاحب پیش ہوئے. مجھے نہیں پتہ, بٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج یہ شاید انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ وزیر اعظم کسی ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہو جبری گمشدگی کے معاملے میں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. آج جو باتیں عدالت میں ہوئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, ان میں ایک دو چیزیں تھیں آف کنسرن مجھے بحیثیت ایک وکیل اور بحیثیت ایک ایکٹیوسٹ. انہوں نے بات کی, جب جج صاحب نے بات کی بلوچ طلباء کے کیسز کی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بلوچ طلباء کو ایڈمیشن دلواتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں اور انہیں لیپ ٹاپس دیتے تھے. مسئلہ لیپ ٹاپس اور ایڈمیشنز کا نہیں ہے, مسئلہ ہے بہت سنگین, انسانیت کے خلاف جرم کا مسئلہ ہے. تو یہ لیپ ٹاپ سے اور یہ باتیں کرنے کی مجھے سمجھ نہیں آئی. دوسری جو انہوں نے بات کی تھی, بلوچ اپنے لاپتہ لوگ مانگ رہے ہیں, ہم ان کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, یہ تو ویسے ہے ایگزیکٹلی. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے میری نظر میں. دوسری جو انہوں نے بات کی کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹرینتھ ہے فیڈریشن کی اگر سب اکٹھے چلے, انہوں نے کہا بلوچی بھی مل کے چلے. بلوچی ایک زبان ہے, بلوچ وہ ہیں. تو اگر وزیر اعظم صاحب کو اتنا بھی مطلب ہے سینسٹیوٹی نہیں ہے, یہ میرے لیے تھوڑی کنسرننگ باتیں تھی. جہاں تک بات تھی یقین دہانی کی, ایک جو اگین کنسرننگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے. انہوں نے ایز سچ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی, اور جب کوئی کمٹمنٹ نہیں کر رہا تو وہ یہی بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک آئینی عدالت آبویسلی آئین کی پابند ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کو دیکھ کر آگے چلے گی, اور کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں چیف ایگزیکٹو کی لائبلٹی ہے. لیکن ہماری ایک تاریخ بھی ہے, اور ایک بہت اچھا اوپینین پیس لکھا تھا 2019 میں دی نیوز میں بابر ستار صاحب نے, جب وہ ایک کالمسٹ تھے, کہ ڈجورے اور ڈیفیکٹو میں ایک کیزم ہے, اور کورٹس کی جو ججمنٹس ہیں وہ اسے آفٹن ریفلیکٹ کرتی ہے, جیسے فیض آباد ججمنٹ تھی. تو اب یہ دیکھنے کو ہے کہ کیا صرف سویلینز کا احتساب ہوگا یا ان کا بھی احتساب ہوگا جو اس پریکٹس میں ملوث ہیں. اور میں ٹی وی پر ٹکرز پڑھ رہا تھا, جو معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یا تو بتائیے کہ اس ملک میں آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور ان کو ذمہ دار ٹھہرائیے جو یہ نہیں کر رہے, تو تاکہ شہریوں کو پتہ چلے, کوئی شک نہ ہو ان کو کہ ان کو کون اغوا کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ اس ملک میں سب کو پتہ ہے کہ لوگوں کو کون لاپتہ کر رہا ہے, اور ایک ہی ادارہ ہے جو اس غیر آئینی پریکٹس میں ملوث ہے. ایک کمزور سے وزیر اعظم کے منہ سے کہلوا کے چلیں. خیر اینی وے, تو لیکن ایمان, جو معزز چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ, انہوں نے ان 2 ماہ کا پھر ٹائم دے دیا ہے اس حکومت کو. کیا آپ پر امید ہیں کہ یہ 2 ماہ میں یہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ کوئی حل کر سکے گی؟ جو لاپتہ لوگ ہیں, جو ماؤں کے بیٹے ہیں, جو بہنوں کے بھائی ہیں, وہ واپس آ سکیں گے؟ آپ لوگوں کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے, وہ کن سے ملاقات ہوئی, اور اگر آپ بریفلی بتا سکیں اس میٹنگ کے بارے میں. ایسے جو میٹنگ تھی اس کے کانٹینٹس تو آف دا ریکارڈ ہے, تو میں ریپیٹ نہیں کروں گی, لیکن اس میں جو سارے لوگ موجود تھے عدالت میں, اور ان کی جو مسنگ پرسنس کی فیملیز ہیں ان کے کاؤنسلز, ایک انفارمل سی ڈسکشن ہوئی تھی کیسز پر. ادھر بھی یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ ایٹ لیسٹ ان فیملیز کا رابطہ اسٹیبلش ہو ایگزیکٹو کے ساتھ, اور ایک کانسٹنٹ بیسس پر ہو, تاکہ ان کی کمپلینٹس
جو سب سے زیادہ آتی ہے کہ ہمیں کوئی سن نہیں رہا، وہ کمپلینٹ بھی ریزالو ہو جائے. اب جہاں تک بات ہے کہ اس میں ذمہ داری کہاں فکس ہوگی، کیا 2 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا ہے، کیا امید ہے؟ ڈیفینیٹلی امید تو ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم امید نہ کریں تو پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو امید تو سب کو ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بازیاب کیا جائے گا ان تمام لاپتہ افراد کو، صرف وہ نہیں جو ان کیسز میں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چیف صاحب نے آج یہ بات کی تھی کہ کورٹ تیار ہے ججمنٹ رینڈر کرنے کے لیے، کیا حکومت کو ایک موقع دیا جائے. تو ڈیفینیٹلی سب کے کنسنسس سے یہ موقع دیا گیا ہے. اب امید ہے کہ کچھ ہوگا، کیونکہ بارہا فیملیز کو یقین دہانی کرا کے ان کے دل اس طرح توڑنا، ان سے جھوٹے وعدے کرنا، یہ اس طرح چل نہیں سکتا. یہ فیڈریشن کی انٹیگریٹی کو تھریٹن کرتا ہے. بالکل ایمان نے ایک بہت زبردست بات کی کہ بار بار یہ ریاست کے جو ذمہ داران ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے، چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر داخلہ ہو، یا آرمی چیف ہو، یا کوئی جج ہو، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ ان لاپتہ لوگوں سے ان کے آپ پیاروں کو لٹانے کی بجائے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور پھر وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ ان عہدوں کے اہل کیسے ہیں جن پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو لاپتہ صحافی مدثر نارو ہیں، ان کی والدہ اور والد بھی موجود ہیں. ہم سب سے پہلے ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں. آنٹی آپ بتائیں گی آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں کیسا رہا؟ آپ لوگوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی بات کی، کیا بات چیت ہوئی اور کیا آپ کو کوئی امید ہے؟ انہوں نے وعدہ تو کیا ہے، بچے کو پیار بھی دیا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور اس کے باپ کو ڈھونڈ کے دوں گا. اس نے کہا تھا پلیز انکل میرے بابا کو ڈھونڈ دیں. یہ 4 سالہ سچل نے کہا میاں شہباز شریف کو جو پرائم منسٹر ہیں کہ میرے بابا کو ڈھونڈ دیں. جی، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور تمہارے بابا کو ڈھونڈ کے دوں گا. لیکن جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو وہ جب ٹائم مانگ رہے تھے تو پھر میں اٹھ کے چلے گئی. میں نے کہا جج صاحب بات سنیں، یہ 2 سال پہلے 2021 میں ہم جب دھرنے پہ مائیں بیٹھی تھی، اس وقت یہ لوگ ہم سے وعدے کر کے گئے تھے کہ ہم قانون بنا رہے ہیں، ہم سیریس ہو رہے ہیں، سنجیدہ ہو کے بیٹھیں گے، کمیٹی بنائیں گے تو آپ کا کام ضرور کریں گے. آپ وعدہ کر کے ہمیں اٹھایا تھا، لیکن 2 سال گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہو سکا. اب یہ ٹائم جو مانگ رہے ہیں نا، ان کو زیادہ ٹائم نہ دیا جائے، لیکن شکر ہے تھوڑا ٹائم دیا ہے. دیکھیں انشاءاللہ. آپ نے ایک وائس نوٹ بھی بھیجا تھا آرمی چیف کے نام، کیا آپ نے کہا آرمی چیف کو؟ میں نے آج عدالت میں بھی وہی بات کی ہے. میں نے کہا تھا کہ جو ظلم ہوتے ہیں کشمیر میں وہ سارے ہائی لائٹ کرتے ہیں، میڈیا بھی کرتا ہے، اور یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ بھی اقوام متحدہ میں جا کے کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں. تو میں نے کہا یہ ہم تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے پہ جو ظلم کرنے والا وہ ہمارے اپنے ہیں. ہماری جو ادھر ایک ماں کی بات نہیں، ہزاروں ماں کی بات ہے. تو ہم پہ جو ظلم کرنے والے اپنے ہیں. آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے، باجوہ صاحب کو کہیں کہ نوٹس کریں کہ یہ کون کر رہا ہے، پتہ کروائیں، تاکہ جو ہمارے دل میں ان کی عزت ہے، جو جیسے ہم بچپن سے ان کی عزت کرتے ہیں، سلوٹ کرتے تھے گاڑی دیکھ کے اور فوجی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے دل میں بھی برقرار رہے اور یہ نفرت نہ کرے. تو پلیز یہ میری آواز جو ہے ان تک پہنچائیں. کیا جنرل قمر باجوہ کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ کوئی جو آپ نے جو ان کو یہ وائس نوٹ جو بھجوایا تھا، کوئی جواب آیا اس طرف سے؟ نہیں، ان کی طرف سے نہیں کوئی بھی آیا، لیکن وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے مجھے اسی وقت جواب دے دیا تھا کہ ہم عدالت میں آئیں گے اور آپ کی بات سنیں گے. انہوں نے سنی بھی ہے اور وعدہ بھی کیا ہے. دیکھیں انشاءاللہ امید تو بڑی ہے. اور اتنے سالوں بعد ہم جو رل رہے تھے، فیصلہ آباد سے سفر کر کے ادھر آتے ہیں، کمیشن میں آتے ہیں، منصیرہ جاتے ہیں، ہائی کورٹ آتے ہیں، شکر ہے کہ کسی نے سنی تو ہے نا ہماری بات. یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. انکل آپ بھی تھے آج ہیئرنگ میں، آپ ملاقات میں بھی موجود تھے جو ہوئی. آپ آج کی سماعت سے کوئی آپ کو کچھ امید لگی ہے؟ اتنے عرصے سے آپ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تقریباً میرے خیال میں 1 سال سے تو زیادہ ہو گیا ہے. پہلے جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تھے آپ، پھر ان معزز جج کے بعد اب آپ معزز چیف جسٹس کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں اس کٹہرے میں. تو کچھ آج کچھ امید لگی؟ جی اس طرح ہے کہ آج کچھ امید اس طرح، اگر تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے اگر اسی طرح کریں گے پھر تو امید ہے. لیکن اگر پہلے کی طرح وہ جھوٹی تسلیاں ہوئیں اور صرف وہ آئی واش ہوا تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہے کہ آپ پہ مسٹیک ہونا چاہیے بندے کو. انہوں نے جو کہا کہ ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جس طرح لا منسٹر نے کہا اور اٹارنی جنرل نے کہا اور پھر جو ہے پرائم منسٹر نے کہا،
تو لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ڈسے ہوئے ہیں پہلی گورنمنٹ کے بھی، کیونکہ پہلی گورنمنٹ نے بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے. پرائم منسٹر جو فارمر پرائم منسٹر عمران نیازی نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جی میں اس کو پرسنلی طور پہ اس کو ہینڈل کروں گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا. مطلب جب سرکاری سطح پہ گورنمنٹ لیول پہ اور پی ایم ہاؤس سے جھوٹ بولے جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس ملک کا. کیونکہ یہ دیکھیں کہ یو این او کی طرف سے ایک 12 صفحات کا ایک ای میل لیٹر جو ہے انہوں نے بھجوایا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے نام پہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو آفٹر 60 days اس کو پبلک کرتے ہیں، اور انہوں نے وہ لیٹر بھجوایا تھا دسمبر 2020 میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. اور ہماری ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے اس کے 1 سال بعد دسمبر 2021 میں ہماری ملاقات ہوئی ہے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان. ہاں جی، لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یو این او کی طرف سے کوئی لیٹر آیا یا، اور اس وقت کمیشن جو ہے اس کو پرائم منسٹر کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کمیشن میں ہمارا کیس بند ہوئے 4 ماہ ہو گئے ہیں. جو لاپتہ افراد والا کمیشن ہے اس میں ہمارا شخص برآمد ہوا نہیں، لیکن جاوید اقبال نے کیس بند کر دیا. کیس 2021 میں اگست میں اس نے بند کر دیا. ہم پی ایم سے مل رہے ہیں دسمبر 2021 میں، اور پی ایم کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا کیس جو ہے کلوز ہو گیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملے ان کے دور میں، آج جو ابھی سٹنگ پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب ان سے ملے، آپ کو کیا کوئی دونوں کے رویے میں فرق فیل ہوا، یا آپ کو لگا کہ جسے کہتے ہیں عہدہ ایک ہی ہے اور اس عہدے پہ جو بھی بیٹھا ہوگا اس کا ہمارے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے یا ہمارے پیاروں کے لیے سوچ اور رویہ ایک ہی ہے؟ نہیں، مجھے اس میں فرق نظر آیا. اس میں عمران خان کے رویے میں اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے رویے میں فرق نظر آیا، کیونکہ عمران خان نیازی نے تو یہ مجھے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے اور وہ کب گم ہوا ہے، اور میں بہت حیران ہوں. آئی ایم ویری سرپرائز کہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کو 3 سال ہو گئے ہیں مسنگ ہوئے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جرنلسٹ جو ہے ان کو تو 4-5 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، 5, 7, 10, 12 تھپڑ لگاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. عمران خان نے کہا ایز اے پرائم منسٹر اینڈ آئی واز ویری شاکڈ ٹو لسن ہز کمنٹس اباؤٹ دا جرنلسٹ. تو اس کی جو ذہنی اپروچ ہے اس کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے ایک پرائم منسٹر جو ہے ملک کا وہ یہ باتیں کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے کہ جرنلسٹ کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، وائلیشن ہوتی ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان پہ حملے ہوتے ہیں، ان کو غیر قانونی کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے اور پھر اسی طرح چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. اور آج جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات تھی اس میں آپ کو کیا دونوں میں فرق محسوس ہوا، اگر کوئی محسوس ہوا، یا آپ کو لگا ویسے یہ بھی وہی ایک اور عمران خان ہے بس؟ کم از کم اس نے ریئلائز تو کیا نا کہ اس سارے معاملے کا مجھے پتہ ہے اور میں اس میں کام کر رہا ہوں. اور وزیر انٹیریئر منسٹر نے اور لا منسٹر نے انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو جو ہے نا بہت ڈیپلی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو بظاہر ہم جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس لیے آپ ہمارے اوپر اعتماد رکھیں. اگر آپ ہمارے اوپر اعتماد رکھیں گے تو ہم یہ کام بالکل کریں گے انشاءاللہ. چلیں آج کی جو اہم سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں بالآخر لاپتہ افراد میں اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کو پیش ہونا پڑا اور اس کو جواب دہ بنایا گیا. لیکن یہ صرف جواب دہی کافی نہیں ہے. مجھ جیسے ایک معمولی صحافی کے لیے میٹر تب کرے گا جب ان لاپتہ افراد کو برآمد کر کے ان کے پیاروں کے پاس ملایا جائے گا. اور میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان لاپتہ افراد کو برآمد کیا جائے اور اس ملک کا چیف ایگزیکٹو، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ڈیفنس منسٹر، آرمی چیف خود ہر لاپتہ افراد کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کرنے، اس کے گھر جائیں، وہاں پر معافی مانگیں کہ جو آپ اتنے ماہ یا اتنے سال اس تکلیف سے گزرے کہ آپ کا پیارا ہم نے لاپتہ رکھا. اور چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے مدثر نارو ہوں، سب کے گھروں میں جائیں، چاہے وہ ہمارے پختون لاپتہ لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے سندھی لاپتہ لوگ ہوں، چاہے ہمارے اردو سپیکنگ لاپتہ لوگ ہوں، ان کے گھروں میں جا کے معافی مانگیں، پیروں کو ان کے ماں باپ کے ہاتھ لگا کے معافی مانگیں جو ہماری ریاست نے یہ جرم کیا ہے. تو ہم اس پر آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، میں نے لا منسٹر سے اور انٹیریئر منسٹر سے یہ کہا کہ ہمیں کم از کم آپ جو ہے نا وہ کلبوشن
कलभूषण वाला स्टेटस ही कम से कम दे दें, शहबाज गिल वाला स्टेटस ही दे दें, हमें कम से कम हमें रिमांड की सहूलत दे दें, हमें जेल की सहूलत दे दें, कम से कम हमें एक्सेस तो दें ना अपने पैरों से मुलाकात करने के लिए। कलभूषण यादव को उसकी बीवी जो है वो मिल सकती है, उसके पेरेंट्स उसको मिल सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी होते हुए अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों, अपने भाइयों को, अपने बड़ों को नहीं मिल सकते। हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। या भाई अगर यूएनओ का ये लॉ आप कहते हैं कि यूएनओ का लॉ आप उसको पूरा कर दें, तो वो भी नहीं आप पूरा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर अमल दरामद भी नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं कि हमारे जो लापता लोग जो आप लोगों ने रखे हुए हैं उनको सामने लेके आएँ, उनका ट्रायल करें। हम कौन सा आपसे चांद मांग रहे हैं? हम तो कहते हैं उनको सज़ा दें अगर उनकी बनती है। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनका ट्रायल कराएं, उनको जेल में भेजें, उनको सज़ा दें। अगर वाकई वो मुजरिम है तो हम स्टेट के साथ होंगे। आप देखिए रियासत इस जगह पे ले आई है अपने शहरियों को कि वो कह रहे हैं हमारा प्यारा जेल में डाल दो, लेकिन हमें दिखा तो दो कि वो ज़िंदा है, हम जेल में जाके उसको मिल सके। लेकिन इतना तो जुल्म मत करो, क्योंकि ये इतना बड़ा जुल्म है लापता लोगों को करना कि सिर्फ वो नहीं उस अज़ियत से गुजरता जिसको आपने लापता किया होता है, उसका पूरा ख़ानदान इस अज़ियत से गुजरता है। ये कैसी रियासत है जो इस लेवल का जुर्म कर रही है? बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।